السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور شروع کرتے ہیں ہم آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے پڑھنا شروع کریں گے، اور یہ ہم سب مل کے پڑھ رہے ہیں، اس لیے اس کا نام ہی سیشن کا ہمارا قرآن ہے۔ اس پوری ایکسرسائز سے اگر یہ خدمت ہو گئی کہ قرآن سے ہماری اجنبیت ختم ہو جائے، ظاہر ہے ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں بن جائے گا ان سیشنز کے بعد کہ ہم قرآن کے ترجمے کیا کریں گے یا ہم قرآن کی تفسیریں کیا کریں گے۔ جو آگے بڑھنا چاہے اس میں اس کے لیے میدان کھلا ہے، ظاہر ہے جتنی محنت کرے گا آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہم تو اپنی اجنبیت ختم کر رہے ہیں، ہم یہ جاننے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ کیسے اس سے ہم براہ راست وابستہ ہو سکتے ہیں، اتنی استطاعت، اتنی کیپیسٹی بلڈنگ ہماری ہو جائے کہ اس قرآن کی اجنبیت ختم ہو جائے ہمارے لیے۔ ہم واقعتاً جب یہ پڑھا جائے تو ہمارے سینے پہ یہ وہ اثر کرے جو کسی مترجم کی مداخلت کے بغیر ہوتا ہے۔ جب یہ نمازوں میں پڑھا جائے اور ہم پیچھے پڑھ کے کھڑے ہوئے سن رہے ہوں تو ہمارے دلوں میں اترے، ہمارے اندر سرائیت کر جائے کہ کیا پیغام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں چھوڑا ہے۔ اور یہ ہم سب کے لیے آج کی آیات بہت ہی آسان اور بہت ہی شاندار اور بہت ہی بلیغ آیتیں ہیں۔ اگر یہ ہمارے سینوں میں اتریں گی تو آپ دیکھیں گے کیا کیا اس کے اندر پیغامات ہمارے لیے ہیں۔ ہم ہر ایکسرسائز میں اب آگے سے آگے اپنی جس کو میں ڈوز کہہ رہا ہوں، خود سمجھنے کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ڈوز ہم نے بڑھانی ہے اب، اور اس میں ہمیں ہچکچانا نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہمارے پاس ترجمہ موجود ہے، ہم کوشش کرتے جائیں گے جو کچھ اب تک سیکھا ہے ہم نے، اور اس میں جھجکنا ہم نے نیت میں غلط اور صحیح کچھ نہیں ہو رہا، یہ کیونکہ سیکھنے کی ایکسرسائز ہے۔ آل عمران ایک مدنی صورت ہے، ہر دفعہ دہرا لینا چاہیے، مدنی صورت ہے۔ آپ کوئی بتائے نہ بتائے، مجھے پتہ ہے اس کے مخاطبین ہوں گے مسلمان، مدینے میں مسلمان کی سوسائٹی بن رہی ہے، ان کی ہدایت جاری کی جانی ہے۔ اس کے مخاطبین ہوں گے اہل کتاب، وہ یہود بھی ہوں گے، نصارہ بھی ہوں گے، مدینے میں وہی پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے مخاطبین ہوں گے منافقین، کیونکہ یہ مدینے میں سامنے آ گئے تھے، یہ دونوں طرف موجود ہوتے تھے، مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور الگ ہو کے یہ سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے مخاطبین سامنے رہیں گے۔ سورہ آل عمران کے مخاطبین بھی یہی ہیں، ظاہر فرق ان میں رہے گا تھوڑا تھوڑا۔ بقرہ میں جو اہل کتاب میں سے بنیادی مخاطبین تھے وہ یہود تھے، اور آل عمران میں جو بنیادی مخاطبین ہیں اہل کتاب میں سے وہ نصارہ۔ ہم بہت ساری آیتیں ان کے بارے میں پڑھ کے ابتدائیہ میں بھی اور اس کی درمیانی آیتوں میں پڑھ کر آئے ہیں۔ پورے آل عمران یعنی کہ پورے عمران کی فیملی کا، اس کے اندر کیسے مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر زکریا علیہ السلام کی دعائیں، کیسے یحییٰ علیہ السلام آئے، پھر کیسے مریم علیہ السلام کے یہاں بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی تب ہم پڑھ کر آئے ہیں پیدائش ہوئی تھی۔ اور ہم وہاں آ گئے تھے جہاں پر اب مسلمانوں کو مخاطب کر لیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ دونوں صورتوں کا فارمیٹ یہ ہے، بقرہ ہو یا آل عمران کے، اس میں پہلے اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے اور اس کے بعد کے حصے میں مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ بقرہ میں بھی آیت نمبر 143 سے لگ بھگ مسلمان مخاطب ہوئے تھے بنیادی طور پہ۔ آل عمران میں بھی آیت نمبر 100 کے قریب سے مسلمان مخاطب ہونا شروع ہو گئے۔ جب مسلمان مخاطب ہو گئے ہیں تو ان کو ہدایت جاری کی جانی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان اہل کتاب کی کیا کیا سازشیں ہیں، یہ کیا کیا کرتا ہے، کیا ان کی ریشہ دوانیاں ہیں، کیسے ان سے تمہیں بچنا ہے، تمہیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے پڑھا تھا بار بار وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تمہارے پاس صبر رہے اور تقوی رہے اللہ کا، پھر تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ نسخہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے سامنے کے صیغے میں اصحابہ کرام کو مخاطب کر کے بار بار کہا ہے۔ یہ پچھلے ہم نے سیشن میں پڑھا تھا بار بار، جب اصحابہ کرام کی قدسیوں کی جماعت کے لیے نسخہ لکھ رہا ہے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، تم اللہ کا آخری نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم قرآن براہ راست ان سے سن رہے ہو، ان کی زندگی کا بہترین نمونہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، پھر بھی تمہارے کام یہ جب آئے گا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کہ جب تمہارے اندر صبر اور تقوی ہوگا تو بتائیے ہمارے لیے نسخہ کیا ہوگا؟ کیا اس کے علاوہ کوئی نسخہ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں ہمارے لیے کہ ہم صبر پہ رہیں اور ہم اللہ کا تقوی رکھیں؟ اللہ کا تقوی کیا؟ 100% یقین کے ساتھ زندگی، نہ میری نیکی اوجھل ہوگی اس سے، نہ میری بدی اس سے اوجھل ہے۔ اور جیسے ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوگا، تقوی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ غلطی نہیں ہوگی ہم سے، جیسی غلطی کا احساس ہوگا تو پہلا احساس کیا آیا کہ ایک تو مجھے پتہ چل گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور کس کو پتہ چل گیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ بے شک کسی کیمرے نے مجھے نہ دیکھا ہو، میرے اللہ کے علم میں آ چکا ہے، اور اب میں معافی مانگوں گا ہی مانگوں گا۔ یہ آسان ترین طریقہ ہے۔ معافی دراصل وہ امید ہے اور وہ یقین ہے جو مایوسی سے انسان کو بچاتا ہے، جو اس کو ایمان پہ رکھتا ہے۔ ابلیس نے کیا کیا؟ غلطی ہوئی، ادراک ہوا، معافی نہیں مانگی۔ آدم علیہ السلام سے کیا ہوا؟ غلطی ہوئی، ادراک ہوا، معافی مانگ لی۔ یہ معافی فرق بن گئی ہے ابلیس اور آدم کا، اور یہ معافی سوچیں کتنی بڑی رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے یہاں ہمارے پاس موجود ہے، اس کا ہم ہمیشہ فائدہ اٹھائیں۔
یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کی ہے جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمانوں میں، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے، ظاہر اس کا قانون ہے، جس کو چاہے وہ معاف فرمائے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے، اس کا قانون ہے، وہ جو معافی کی باتیں ہم کرتے ہیں، جس کو چاہے وہ عذاب دے اگر معاف نہ کرے تو، واللہ غفور الرحیم، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں کہ اللہ ہی ہے جو بخشنے والا ہے اور اتنا رحمان ہے کہ اس کی رحمت کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، یعنی کہ رحیم ہے وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں سے ہم نے پڑھا آپ نے یا ایھا الذین آمنو، بھائی ہم آج بولیں گے، اب بولنے کا وقت آ گیا ہے، یہ ندا کا جملہ ہے، پکارنے کا، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، کلو کہتے ہیں کھانے کو، عقل کہتے ہیں خوراک کو، لا تاکلو، تم نہ کھانا، تم نہیں، سامنے کی بات سنیے، تم، لا تاکلوا الربا، سود نہیں کھانا تم، اضعافا مضاعفہ، اضافہ ہم بھی کہتے ہیں، اضعافا مضاعفہ، بڑھتا چڑھتا پھلتا پھولتا، بظاہر جو تمہیں لگ رہا ہے یہ تم نے ہرگز نہیں کھانا۔ بقرہ میں بہت تفصیل سے پورے الگوریدم بنا کر بات کر چکے ہیں کہ سود کہتے کس کو ہیں، اس میں اور کاروبار میں، اس میں اور کرائے میں فرق کیا ہوتا ہے، وہ ہم ریکارڈڈ ہے، بات سے وہاں سے تازہ کر سکتے ہیں اس کو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ایک ایک لفظ شاندار ہے، اللہ کا تقوی تمہارے پاس رہنا چاہیے، لام ہے تاکہ، عربی کا لام ہے نا جی، یہ بہت آئے گا، بار بار آئے گا، لعلکم، تم تفلحون، فلاح پالا، یہ لام، بس یہ لام سے پیچھے کیا ہے جی، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر کے رکھو تاکہ فلاح پاؤ تم، اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں ہے اب، اس کے علاوہ کچھ بھی نسخے لکھیں، ہم ہزاروں نسخے، لاکھوں نسخے لکھیں، یہ اللہ کے لکھے ہوئے نسخے ہیں جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی، کیا کس چیز سے ڈرنا ہے؟ اس آگ سے، التی کیونکہ مؤنث ہے اور آگ کے لیے مؤنث ہی آنا ہے، واتقوا النار التی، اس آگ سے ڈرو، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح کیا، اعدت للکافرین، جو پھر انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ یہ کفر کیا ہے؟ کسی بات کو سمجھ کر جان بوجھ کے اس کا انکار کر دینا، یہ ہم ٹرمینالوجی میں استعمال کرتے ہیں ان کے لیے جو توحید کا انکار کر دیں، جو گواہی کا انکار کر دیں، ان کے لیے بھی ظاہر کفری کہا جاتا ہے۔ جو جان بوجھ کے کچھ بھی انکار کرے اس کو دراصل کہتے ہیں انکار کر دینا۔ اعدت للکافرین، پھر اس آگ سے ڈرو، بتا تو دیا تمہیں کہ تم نے کیا کیا نہیں کرنا، یہاں پر کیا بتایا کہ تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، ربا تم نے نہیں کھانا ہے، اس آگ سے ڈرو پھر جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا، اطاعت ہم جانتے ہیں سر، نہیں یہ عدت، یہ اعدت للکافرین ہے، اچھا اس میں بھی کیونکہ تیاری کرنی ہوتی ہے، مدت ہوتی ہے، نکلا وہیں سے مصدر وہی اعدت للکافرین۔ اطاعت ہم جانتے ہیں، واطیعوا اللہ والرسول، تو کیا کرنا ہے جی، اطاعت کرو، امر کا صیغہ ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لام پھر آ گیا جی، لعلکم ترحمون، تم پر تاکہ اللہ رحم کیا جائے۔ رحم کتنی دعائیں مانگتے ہیں ہم رحم کی، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، وہ تو کہہ رہے ہوں، تو میری رحمت اور رحم کا ظہور ہوتا کیسے ہے، یہ بتا رہا ہے نا ہم کو، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ تم اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ نے اپنا رسول بھیجا، اللہ نے براہ راست انسانوں کو مخاطب نہیں کیا، اپنے انبیاء کے ذریعے کیا، اسی کو نبی کہتے ہیں جو اللہ سے مخاطبت حاصل کر لے اور پھر وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو لہذا رسول بیچ میں آئیں گے ہی آئیں گے، انہی کا لایا ہوا رسالہ ہے یہ قرآن، رسول پیغامبر، رسالہ جو رسالہ وہ لے کر آئے ہیں، وہ کیا رسالہ لے کر آئے رسول؟ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، لعلکم، تاکہ، ترحمون، سرعہ، تیزی سے کچھ کرنا، سرعت سے کچھ کرنا، ہم بھی کہہ رہے ہیں سرعت سے یہ کام کرو، وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِن رَبِّكُمْ، تیزی سے دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے اللہ کی طرف سے ہے، ربکم، وَسَارِعُوا إِلَى کہتے ہیں ٹورڈز، کسی کی طرف، إِلَى، وَسَارِعُوا إِلَى، عَلَى ہے عین سے اپون، إِلَى ہے کی طرف، یہ إِلَى الف سے، إِلَى ٹورڈز، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کس طرف جلدی کرو؟ کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، تمہارے رب کی مغفرت، وَجَنَّةٍ، کیا پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دیکھیں کیسے ایک دوسرے کے مقابل میں لے کر آیا ہوا ہے، وہاں وہ آگ تھی اعدت للکافرین، یہاں جنت ہے اعدت للمتقین، یہ تقوی رکھنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنت،
اللہ کب کہہ رہا ہے کہ تم اچھا کر کے لاؤ گے تو میں آگ میں پھینکوں گا؟ وہ تو کہہ رہا ہے جنت بھی تمہارے لیے ہی ہے. تم یہ رویے، یہ عمل، یہ علم اس کے پیچھے کھڑا ہوا لے کر تو آؤ. عرض ہم بھی کہتے ہیں، کپڑا لینے جاتے ہیں نا، اس کا عرض کتنا ہے؟ تو کیا ہے اس جنت کا عرض؟ عرض السماوات، وہ جنت جس کا کتنی چوڑائی ہے، کتنی ڈائمنشن ہے، جتنی تم اس پوری سماوات اور اس زمین کو دیکھتے ہو، یہ اس نے تقوی والوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے. یہ آپ کو جنت کا تعارف دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. ہمیں بھی بہت اچھے لگتے ہیں، پلاٹ بھی اچھے لگتے ہیں، گھر بھی اچھے لگتے ہیں، پراپرٹی بھی اچھی لگتی ہے. ہمیں یقین تو آئے کہ یہ پراپرٹی ہماری منتظر ہے، ہمیں یقین آئے تو صحیح. اور تقوی اسی یقین کا نام ہے. کہ کیوں روزے تقوی کی ایکسرسائز کیوں تھے؟ باتھ روم میں جا کے بھی پانی نہیں پی رہا، اللہ میرا دیکھ رہا ہے، میرا روزہ خراب ہو جائے گا. بس یہی ساری زندگی گزارنی ہے. بچنے کی کوشش، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا فوراً. الذین، کون سے ہوتے ہیں یہ متقین؟ اب اس کو ڈیفائن، الذین بہت کامن استعمال ہوتا ہے قرآن میں. یہ جوڑنے کا جملہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں وضاحت مزید آ رہی ہے. بتایا کہ متقین، یہ چاہے تو ملا کے پڑھیں، اعدت للمتقین الذین، ایسے بھی پڑھا جاتا ہے اعدت للمتقین. الذین کون سے ہوتے ہیں یہ متقین؟ کیا کیسے ہوتے ہیں یہ؟ اب سنیں، بہت امپورٹنٹ ہے. متقیوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے جنت کا. جنت کی ڈائمنشن آپ کو بتائی جا رہی ہیں، خوشخبری سنائی جا رہی ہے. اب کرنا کیا ہے؟ قرآن کبھی آپ کو دعائیں سنا کے رکے گا نہیں کبھی بھی. وہ تو آپ کو بتائے گا دعا جو بھی مانگ لو اس میں سے عمل برآمد ہو کے رہے گا. ایسی کوئی دعا آپ کو نہ قرآن سے کبھی ملے گی، نہ مسنون ملے گی جو زبان چلانے کا نام ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہم بنا لیں گے، وہ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں سکھائی ہوگی. وہ قرآن میں سے کسی نبی کی دعا نہیں ہوگی اس میں عمل پوشیدہ نہیں ہوگا، اس میں عمل نکلے گا ہی نکلے گا. کوئی دعا پڑھ کے دیکھ لیں، اٹھا کے دیکھ لیں، جب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس میں عمل برآمد ہوا کرے گا. کیونکہ عمل ہی کرنا ہے اس پہ، تب دعا بنتی ہے جب ہمارے عمل میں آ کے ہمارے اعمال نامے کا حصہ بن جائے وہ عمل. دیکھیے، متقیوں سے وعدہ کیا ہے جنت کا. اب ہوتے کیسے ہیں؟ الذین، یہ ایسے ہوتے ہیں، ینفقون، انفاق ہم بہت پڑھ کر آئے ہیں. سورہ بقرہ کے آخری حصے میں انفاق پڑھا ہے ہم نے، مال کو خرچ کرنا. 30% بات ہو رہی ہے. متقی کیسے ہوتے ہیں؟ اب یہ ینفقون آیا، دیکھ آیا جی، 3rd میں آنا چاہیے نا. متقی کیسے ہوتے ہیں؟ ینفقون، یہ مال خرچ کرتے ہیں. کب؟ فی السراء والضراء، جب ان کے پاس بہت میسر ہو، خوشحالی ہو تو بھی، اور کسی مشکل میں ہو تو بھی. دیکھیں کیا کوالٹی مانگی جا رہی ہے. یہ ہیں تقوی والے. اب یہ ہمارے عمل میں آنے کی بات ہے نا. رب جعلنی من المتقین، یا اللہ مجھے متقیوں میں سے بنا دے، آمین. آئیے میدان آپ کے سامنے حاضر ہے، کیجیے عمال یہ والے. یہ کیا اپنا مال کیا سوچ کے خرچ کرے گا انسان کسی پر؟ کمایا تو میں کیوں دوں پڑوسی کو اپنے؟ کمایا تو ہے میں سوسائٹی کو کیوں دوں؟ کمایا تو میں اپنے بھائی کو کیوں دوں؟ بھائی جانے، اس کے بچے جانے. لیکن آپ یہ کیوں کریں گے؟ اگر اللہ کے لیے کریں گے تو اخلاص بنے گا، اور یہ آپ تقوی کی وجہ سے کریں گے. تو ایسے ہوتے ہیں یہ لوگ، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. جب یہ غصے میں آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ پھر اس کو ضبط کرتے ہیں. کیونکہ غصہ انسان پھر جانتا ہے، جب ہم سب غصے میں آتے ہیں تو پھر ہمیں کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہے. غصے میں انسان اپنے آپ کو کہاں رکھتا ہے؟ پھر اللہ معاف کرے، اللہ کی جگہ پہ رکھتا ہے انسان. تو نہ کسی کی بے عزتی کرنے سے باز آتا ہے، نہ کسی کی حق تلفی کرنے سے باز آتا ہے، نہ کسی کی جان لینے سے باز آتا ہے. یہی کرتا ہے نا غصے میں. تو اس وقت کیا بن کر غصہ دکھا رہا ہوتا ہے؟ جب بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ دوسرے کا حقوق غصب ہونے لگے کسی کے حق، تو اس وقت نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ کی جگہ پہ کھڑا کر رہا ہوتا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے غصے کو یہ قابو کرتے ہیں. یہ غصے میں آنے کے باوجود کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، کسی کی جان مال آبرو پہ حملہ آور نہیں ہو جاتے. انہی کو کہتے ہیں، یہ ہیں خوش نصیب لوگ جو مال کو خرچ کر رہے ہیں، خوشحالی میں بھی، تنگی میں بھی غصے کو قابو کر رہے ہیں. والعافین عن الناس، اور ان کی وجہ سے لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ ہمیشہ عافیت میں رہتے ہیں لوگ. یہ لوگوں کی عافیت کو برباد نہیں کرتے کبھی. ان کی وجہ سے لوگوں کی عافیت کبھی برباد نہیں ہوتی. مسلمان نامی کس چیز کا ہے؟ اگر میں اعلان کر رہا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میری زبان سے بھی اور میرے ہاتھ سے بھی محفوظ ہیں آپ. اور اگر نہیں ہے تو پھر میں کہاں رکھتا ہوں اپنے آپ کو؟ تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ان کی غلطیوں پہ. واللہ یحب المحسنین، اور یقین کر لیجیے کہ اللہ خوبی سے کام کرنے والوں کو، خوبی سے
بہت خوب. کسی کام کو کرنے میں جب آپ بہت ہی اچھائی دکھاتے ہیں اسے کہتے ہیں اس چیز کا حق ادا کرنا احسان کے درجے میں جا کے. واللہ یحب المحسنین، ایکسلنس کہہ رہے ہیں نا بھائی. تو جی ہاں، کوئی کام کرنا اور اس کو بہت ہی احسن طریقے سے کرنا، نماز پڑھنا اور بہت احسن طریقے سے کرنا، تو ہمیں ترغیب ہر بات میں کیا دی جائے گی؟ یہ ٹرمینالوجی والا احسان نہیں ہے. جو احسان کے سلوک ہیں وہ احسان نہیں ہے. یہ احسان ہم سے جو متقاضی احسان ہے کسی کام کو شاندار طریقے سے کرنا. ہر کام ہمیں شاندار طریقے سے ہی کرنا چاہیے. جب مال دینا ہے تو اس کا احسان کیا تھا کہ دے کے جتلانا نہیں تھا، دے کے کسی کی بے عزتی نہیں کرنی تھی، خراب مال کو نہیں دینا تھا، دے کے اس پہ تقاضے نہیں کرنے تھے. یہ انفاق کرنے کا، خرچ کرنے کا احسان تھا. تو یہاں پر جب آپ یہ کریں گے کہ اپنے مال کو خرچ بھی کریں گے، خوشحالی میں بھی، تنگحالی میں بھی، اپنے غصے کو قابو میں کریں گے، لوگ آپ سے عافیت میں رہیں گے، آپ کی زبان سے بھی اور آپ کے ہاتھ سے بھی، تو پھر کیا ہوں گے آپ؟ پھر آپ بہت ہی خوبی پر فائز ہوں گے. اور پھر اللہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین، رب اجعلنی من المحسنین، اللہ ہمیں محسنین میں سے بنا دے. تو کریں پھر یہ کام تو اب محسنین میں سے بن جائیں گے. رب اجعلنی من المتقین، اللہ ہمیں متقین میں سے بنا دے. کریں یہ کام، آپ متقین میں شمار ہوں گے انشاءاللہ. پوری امید رکھیں اس کے بعد. لیکن دیکھیں عمل ہے نا بیچ میں، یہ نہیں ہے. کتنا بڑا عمل ہے. اور دیکھیں کیا میں اپنی بات کروں، کیا ہوتا ہے غصے میں ہمارے ساتھ، پھر مال خرچ کرتے ہوئے رویے ہمارے کیسے ہیں، یہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں. والذین، وہاں پر دیکھیں بہت بار بار قرآن میں استعمال ہونا ہے. یہاں الذین تھا کیونکہ بات شروع ہو رہی تھی تو ان متقین کا ذکر شروع ہوا تھا. اب والذین کیوں آیا کہ بات آگے بڑھائی جا رہی ہے. اینڈ وہی لوگ، وہ الذین تھا، بات شروع ہوئی تھی، والذین ابھی ان کی بات جاری ہے. پھر کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ؟ والذین، یہ متقین، یہ محسنین ہوتے کیسے ہیں؟ والذین پڑھیں جی. اذا، اگر ہو جائے، کیا ہو جائے ان سے؟ ہو جائے. اگر یہ ایسے ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی ایسا عمل سرزد بھی ہو جائے جو فحش ہو، او ظلمو، یا کوئی ظلم کر بیٹھے ہیں. ظلم کیا ہے؟ حق تلفی، اپنے ہو پر دوسرے پر ہو. ظلم کیا ہے؟ جان مال آبرو حملہ ہونا. انفسہم، یہ ظلم اپنے اوپر بھی انسان کرتا ہے اور جب دوسرے پہ کرتا ہے تو بھی اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے. جب ہم کسی کا حق مارتے ہیں تو ظلم کس پہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے اوپر. جب ہم کسی جان مال آبرو کو نقصان پہنچاتے ہیں تو پہلا ظلم ہم کس پہ کرتے ہیں؟ اپنے اوپر. وہ تو جھیل جائے گا، اس کو تو بدلہ مل جائے گا، ہمارا کیا بنے گا کرنے والے کا؟ تو ظلم اپنے اوپر پہلے ہوتا ہے. او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبہم، فوراً کیا کرتے ہیں جی؟ اور استغفار کرتے ہیں اپنی غلطیوں پہ اللہ سے. لذنوبہم، ایسے ہوتے ہیں یہ لوگ. والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبہم، یہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. جب نے پہلے بات کی تھی، غلطی ہو جاتی ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اور فوراً اللہ سے معافی کے خواستگار ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں پر. ومن یغفر، بہت ہی شاندار آیت آ رہی ہے، دیکھیں سنیں جی الفاظ. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، آخر لوگوں کو ان کی غلطیوں پہ معاف کر کون سکتا ہے؟ اللہ ہی تو ہے بس. دیکھیں کیا یہ خوشخبری کم ہے. غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگو، ملے گی معافی. اللہ ہی تو ہے جو معاف کرتا ہے. اللہ کے سوا ہے کون؟ ہم میں سے کون معاف کرتا ہے جی؟ ہم تو معاف بظاہر کہہ کے بھی معاف نہیں کرتے، دلوں میں لے کے گھومتے ہیں. یہ اللہ ہے جو معاف کرتا ہے، جو سچی توبہ قبول کرتا ہے. کس حد تک؟ اس حد تک توبہ قبول کرتا ہے کہ اگر سچی توبہ ہے تو گناہ کبیرہ گنوا کے کہہ رہا ہے ان کو نیکیوں میں لکھ دوں گا. سورہ فرقان پڑھ کے دیکھیں آپ کہ تم سے شرک ہو گیا، تم سے قتل ہو گیا، تم سے کھلی بدکاری ہو گئی، تم نے سچی معافی مانگی، عمل صالح شروع کیا، میں صرف معاف نہیں کروں گا. وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تمہاری غلطیوں کو تمہاری نیکیوں میں لکھوں گا. بتائیے ہے ایسا کوئی معاف کرنے والا؟ اور ہم میں سے پھر بدقسمت کوئی اللہ نہ کرے ہو کہ ہم معافی زندگی میں نہ مانگ سکیں اپنی غلطیوں پر. اللہ ہمیں توفیق دے ہر وقت معافی کے لیے تیار رہنے کی. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے وہ بالکل اصرار نہیں کرتے. میں نے معافی مانگی، اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ سے معافی مانگی، اور کسی بندے کے حق میں کوتاہی ہوئی تو اس کا حق بھی واپس کیا اور اس سے معافی بھی مانگی اور اللہ سے بھی معافی مانگی. اولئک، یہ اس میں اشارہ ہے. تو پھر جن سب کی جو کچھ بتایا گیا آپ کو، جب ایسے جو ہوں گے اولئک، ایسے ہی لوگ کیا ہیں پھر؟ اولئک کیا ہے ان کے لیے؟ جزاؤہم، انہی کے لیے بدلہ ہے، پھر جزا ہے مغفرۃ من ربہم،
ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے، مغفرت ہے۔ وجنات تجری، جاری ہونا، وجنات تجری من تحت کہتے ہیں نیچے کو، فوق کہتے ہیں اوپر کو۔ وجنات تجری من، انہار، نہر کی جمع ہے انہار، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر داخل کر دیے جائیں گے ایسی جگہوں پر وہ۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کس کے لیے نعمت ہے یہ؟ عمل کرنے والوں کے لیے، عاملین۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ میں بار بار دہراتا ہوں، مجھے دہرانے میں مزہ بھی بہت آتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، اپنے آپ کو ڈراتا ہوں۔ قرآن میں درجنوں 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 کو جگہ آپ کو ایمان ملے گا لکھا ہوا، ایک جگہ نہیں اللہ نے ایکسیپشن کی ہے، اتنی موٹی کتاب ہے نا، ایک جگہ جہاں پر ایمان کہہ کے آگے بڑھ جائے اور عمل ساتھ نہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ سورہ اثر دہرا لیں، سورہ 3 دہرا لیں، سورہ بینہ دہرا لیں، سورہ مطفف، کہیں پر آپ دہرا لیں جہاں ایمان لکھا ہوگا وہاں پر یا تو عمل صالح لکھا ہوا ملے گا یا کھول کے عمل بیان کیا جائے گا۔ یہاں بھی اللہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان ان کے عمل میں نظر آ رہا ہوگا۔ انہوں نے جب میری ہدایت پہ ایمان لے آئے، اس پر عمل کیا تو یہ عمل کرنے والے بن گئے۔ تو یہ جو جزا ہے جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ کس کو ملے گی؟ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے ہی تو سجائی ہے۔ پھر یہ آ جاؤ اس پہ عمل کر کے تو متقیوں میں ہی شمار ہو گئے، آ جاؤ اس پہ عمل کر کے محسنین میں ہی شمار ہو گئے، آ جاؤ اس پہ عمل کر کے جو ہدایت جاری ہو رہی ہے جنت ہی ہے تمہارے لیے۔ اللہ کیوں ظلم کرے گا کسی پہ کہ آپ اچھے اعمال لے کر آئے اور دوزخ میں پھینکے کسی کو اٹھا کے؟ لیکن اس کا انصاف بے لاگ ہے۔ آپ شرک کرتے ہوئے اللہ نہ کرے کوئی پہنچتا ہے، کوئی کسی کو جان سے مارتے ہوئے پہنچتا ہے، یہ تو 2 گناہ اللہ نے ایسے بتائیں ان کی معافی نہیں ہے اس کے پاس۔ باقی گناہ کی جو بتایا اس نے سزائیں، وہ سزا ہیں، وہ صفائی ہوگی، تزکیہ ہوگا، جب بھی جنت کسی کے حصے میں آئے گی۔ تو عمل، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے ہی ہے ساری جزا۔ قد خلد، پہنچ چکا ہے نا، بالکل تحقیق کے ساتھ۔ قد کا مطلب ہوتا ہے بالکل ایسی بات جس میں شبہ کوئی نہیں ہے۔ خلط من قبلکم، اس سے پہلوں کی جو تم سے پہلے کے تھے ان کے سنن فسیر، ان کی سنن، ان کے سارے طریقے، ان کے سارے واقعات، ان کی اسٹیبلش تاریخ۔ قد خلط من قبلکم سنن، تمہارے پاس بالکل تحقیق سے پہنچ چکی ہے پچھلوں کی داستانیں۔ کیا؟ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبہ، جا کے گھوم پھر کے دیکھ لو پوری دنیا میں، سیر ہم بھی کہتے ہیں، تو تم سیر کر کے فی الارض پوری زمین میں پھیل کے دیکھ لو، فانظروا ملاحظہ کرو، آنکھوں سے دیکھو، کیفا کیسے، کانا عاقبہ، عاقبہ نتیجہ، آخر کیا ہوگا، عاقبت پکڑ لو، اس بات سے عبرت پکڑ لو، نتیجہ کیا نکلا؟ عاقبت المکذبین، انکار کرنے والوں کا، جھٹلا دینے والوں کا پھر نتیجہ کیا ہوا؟ جس کا وعدہ ہم سے قیامت میں کیا جا رہا ہے، اللہ نے اپنے رسول بھیج کے دنیا میں بہت ساری مثالیں قائم کی تھیں، دنیا میں گھوم پھر کے دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین۔ ھذا، یہ بھی اس میں اشارہ ہے، سامنے کی بات بالکل۔ ھذا اسکرین، یہ اسکرین ہے۔ ھذا الکرسی، یہ کرسی ہے۔ ھذا کیا؟ ھذا جو کچھ پڑھ رہے ہیں آپ، جو آیتیں ابھی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ پورا قرآن جو سامنے رکھا ہوا ہے، ھذا، ھذا بیان ہم بھی کہتے ہیں، بہت بیان سنتے ہیں نا جی ہم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے بھی ایک بیان جاری کیا ہوا ہے تمہارے لیے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یہ ہے اللہ کا بیان، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا۔ باقی دنیا کا کوئی بھی بیان ہو اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے اس بیان کے، اور اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمارا حساب اس بیان پہ ہونا ہے۔ ہم ہرگز 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 کبھی یہ نہیں کہتے کہ خدا نخواستہ کوئی ہمیں غیر بیان سناتا ہے، یہ بات ہمیں سوچنی بھی نہیں ہے، لیکن بار بار یہ دہرانا تو ہے کہ ہمارا امتحان ہوگا کس بیان پر؟ اس بیان پر۔ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے اس بیان کے بارے میں، اپنے اس بیان کے بارے میں اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ ھذا بیان للناس، کس کے لیے بیان ہے؟ کتنے لوگوں کے لیے؟ ہمارے لیے بھی ہے، ہم نہیں سننا ہے، ہم نہیں پڑھنا ہے، ہم نہیں سمجھنا ہے، سراخوں میں جو سمجھاتے ہیں ہمیں، ان کی تو وہ تو ہیں کر ہی رہے ہیں، انہوں نے ترجمے کیے ہیں، انہوں نے تفاسیر لکھی ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم نے خود اس سے وابستہ لازمی ہونا ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی، ہدا ہدایت، واز ہم بھی کہتے ہیں، وہدی وموعظۃ للمتقین، کس کے لیے اس میں واز ہے، کس کے لیے ہدایت ہے؟ یہ بیان کن لوگوں کے لیے ہے؟ للمتقین کے لیے۔ تو
تو جو جہاں پہچان گیا اللہ کو اس کے لیے اس نے بیان سننا ہے، جو پہچان گیا اللہ کو اس نے ہدایت حاصل کرنی ہے، جو پہچان گئے اللہ کو اس نے واعظ لینا ہے اللہ کا، تو وہ کہاں ہے، کہاں پایا جاتا ہے؟ ھذا، یہ قرآن۔ کیا ہی بیان ہے جناب، اور کیا ہی ہدایت ہے جناب، اور کیا ہی وعد ہے جناب، جو اللہ کا وعد ہے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، نہ کسی قسم کی تھکاوٹ میں، اضمحلال میں مبتلا ہونا، کبھی کسی غم میں بھی مبتلا مت ہونا۔ ولا تحزنوا، دیکھیں سامنے لوگوں سے بات کی جا رہی ہے، تم ولا تہینوا، تم کبھی اضمحلال میں نہیں آنا، تھکنا نہیں، پریشان نہ پریشان ہونا کبھی۔ حزن ہم بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں حزن۔ ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تم ہی ہمیشہ اوپر رہو گے، تم لوگ ہی، تم یہ کرو تو صحیح جو میں نے بتایا ہے، تم محسنین میں سے بنو تو صحیح، تم متقین میں سے بنو تو صحیح، تم غلطی سے بچنے کی کوشش تو کرو، غلطی ہو جانے پہ تم معافی تو مانگو، ثابت قدم تو رہو، تم بالکل کبھی مت تھکنا، کبھی غمناک نہ ہونا۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ ان بہت شاندار ہے، ان بار بار قرآن میں آتا ہے، اگر بہت زبردست اگر ہے یہ۔ نہ تم کبھی کسی تھکاوٹ میں آؤ، اضمحلال میں، نہ کبھی غمناک ہو۔ وانتم الاعلون، تم ہی ہمیشہ اوپر رہو گے، تمہارے ہی امور بھی، تم خود بھی ہمیشہ اوپر سے اوپر رہو گے، اگر کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان، تم ایمان والوں میں سے رہے، تم اپنے ایمان پہ رہو، اور ایمان وہ جو عمل میں نظر آئے، وہ معلومات جو عمل سے ٹس سے مس نہ، اس کو ایمان کہتے ہیں، ورنہ معلومات تو بہت ساری ہیں ہمارے پاس۔ یمسسکم قرح، اگر تمہیں مس کرنا، چھو جانا، مل جانا، قریب آ جانا، ٹچ کرنا، یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی زخم لگا، فقد مس القوم قرح مثلو، تو کیا دوسری جو قوم تھی جو تم سے مقابلے میں تھی، ان کو زخم نہیں لگا؟ احد کا بیک گراؤنڈ چل رہا تھا نا، پیچھے پڑا تھا ہم نے۔ اب اللہ تسلی دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے معاملات کو کہ کیا ہوا احد میں، کہ تمہیں تو چوٹ لگی، تو کیا سامنے والوں کو چوٹ نہیں لگی؟ اس سے پہلے کہ انہوں نے غلطی کی تھی، اپنے جگہ کو چھوڑا تھا، ان کو چوٹ لگی تھی، پھر جب پلٹے ہم دوبارہ وہ پیچھے پلٹ کے بھاگے تھے۔ وَتِلْكَ أَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، اسی طرح اللہ دنوں کو بدل بدل کے لاتا ہے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، اللہ سب کی زندگی اور ان کے حالات ایک جیسے نہیں رکھتا۔ یہ آپ انفرادی سطح پر بھی جائزہ لے کے دیکھ لیں، اپنے خاندان میں بھی جائزہ لے کے دیکھ لیں، قوموں کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، کہ دن میں لوگوں کے حالات میں الٹ پھیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ابتلا کے اصول پہ دنیا بنائی گئی ہے۔ یہ دنیا ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کہتے ہیں نا جی، چینج از دی اونلی کانسٹنٹ ان دس ورلڈ۔ وہ جو صحیح معنی میں کانسٹنٹ ملے گا آپ کو، جہاں پر آسائش کانسٹنٹ ہو جائے گی، وہ جنت ہے۔ اس دنیا کو تو ابتلا کے اصول پہ بنایا گیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، کبھی تمہیں زخم، کبھی انہیں زخم، ٹیسٹ تو جاری ہے۔ نداولها بین الناس، تو اللہ کیا کرتا ہے، ان دنوں کو، ان حالات کو الٹ پھیر کرتا رہتا ہے لوگوں کے درمیان۔ کرتا کس لیے؟ اللہ حکمت سمجھا رہا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ کیا کرے، جان لے کن کو، جو صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے قرآن کی۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنی کم علمی کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ تمہیں ٹیسٹ میں اس لیے ڈالتا ہے، تمہارے شب و روز اس لیے حالات تبدیل کرتا ہے کہ تمہیں خوشی میں بھی دیکھے، تمہیں غم میں بھی دیکھے کیسا برتاؤ کرو گے، تمہیں اچھے حالات میں بھی دیکھے کتنا خرچ کرو گے، تنگ دستی میں بھی دیکھے کتنا خرچ کرو گے، تاکہ اللہ یہ معلوم کر سکے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، تاکہ اللہ یہ بھی جانے کہ تم میں سے ایمان صحیح معنی میں کون رکھتا ہے، اور ان کو بھی اللہ جان لے تم میں سے کہ صحیح معنی میں حق کی گواہی پہ کون کھڑے رہیں گے۔ ذرا مصیبت آئی اور اللہ کے راستے سے مڑ گئے، یا ثابت قدم رہے کہ حق کی گواہی دیتے چلے جائیں گے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور جو ایسا نہیں کرتے، ادھر پریشانی ہوئی اور اپنا پینترا بدلا، ادھر مشکل میں پڑے اور اللہ کی ہدایت کو بھول گئے، وہ پھر اپنے اوپر بڑے ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ بتائیں، اللہ کے علم میں کمی ہے کیا؟ اللہ نہیں جانتا کہ میں مشکل میں کیا کروں گا اور آسانی میں کیا کروں گا؟ تو اللہ اپنے علم سے فیصلہ کر لے، مجھے اس ٹیسٹ میں ڈال کے ضرور فیصلہ کرنا ہے اللہ نے، تو بتائیے اللہ کے علم کی کمی کا اظہار ہو رہا ہے کیا؟ کیا ذہن میں آتا ہے؟ ہمارے لیے ریکارڈ بنا رہا ہے اللہ، تاکہ کل کو جیسے پڑھانے والے بیٹھے ہیں سارے اپنے شعبے میں پڑھاتے ہیں، میں نے 10 کے اسٹوڈنٹ کے گروپ کو پڑھایا،
اور جب ٹیسٹ کا امتحان کا وقت آیا، فائنل ایئر میں امتحان 5 سال پڑھاتا رہا میں نے کہا جی میں آپ کا ٹیچر ہوں، میں ہر لحاظ سے آپ کی قابلیت جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ نے کیا کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا، میں بیچ میں سوالات بھی کرتا رہا تھا، آپ کو جانچتا رہا تھا، اب میں اپنا علم استعمال کر رہا ہوں اپنی ثوابدید، آپ دونوں کو تو میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ آپ آگے بڑھ جائیں گے، آپ کا MBBS مثال کے طور پہ آپ کی انجینئرنگ یا آپ کی فوج کی پاس آؤٹ میں آپ ہو گئے، باقی کو میں نے فیل کر دیا کیونکہ میں تو جانتا ہوں۔ تو بتائیے اسٹوڈنٹ کیا چیخ پکار کرے گا نہیں کرے گا کہ نہیں جی ہمارا ٹیسٹ لیں، ہمیں موقع دیں، اگر ہم ٹیسٹ میں فیل ہوں تب فیل کیجئے گا ہمیں، لیکن بغیر ٹیسٹ کے میرے نتیجے میرے ہاتھ میں مت تھمائیے۔ مانے گا کوئی ہم میں سے؟ تو آپ کا دل پکارے گا کہ اللہ نے بالکل صحیح طریقہ اختیار کیا ہے، اس نے معاملہ اپنے علم پہ نہیں رکھا، اس نے اپنے علم کو آپ کے سامنے بچھا دیا ہے تاکہ آپ اپنے گواہ بن جائیں، اور جا کے آپ کو بتائے گا کہ جب یہ کتاب آپ کے سامنے ہم سب کے سامنے رکھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب کافی ہوگی گواہی کے لیے، کوئی گواہ تم پہ بلانا نہیں پڑے گا، وہ صرف کہے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب کو آج خود، اپنے اعمال نامے کو آج خود پڑھو، تو وہ کافی، وہ کفایت کر جائے گا ہمارے لیے۔ اس میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات لکھی ہوگی اس کتاب کے اندر۔ اور اللہ بتا رہے اور کیوں کیا میں نے ایسا، کیوں تمہیں امتحان سے گزار کے چیک کیا، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ بالکل پاک صاف کر کے الگ کر دے ان کو جو ایمان والے ہیں، اور سر توڑ کے رکھ دے، برباد کر دے ان کو جو کفر کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ بتا رہا ہے احد کے حکمتیں جو کھول رہا ہے اللہ چاہتا تو کہتا کہ فرشتے میں نے بھیج دی، بدر میں بھی بھیجے تھے، لیکن کیا شرط لگائی تھی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور ہم جانتے ہیں احد کے حالات کے مسلمانوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا تھا، یہ غلطی ان سے ہوئی تھی، تو اللہ کہا تم سے غلطی ہوئی تھی نا، تو سبق بھی لازمی سیکھنا ہے کہ میری نصرت پھر ویسے نہیں آئے گی جیسے بدر میں تمہارے ساتھ آئی تھی، تو میں نے یہ شرط لگا کے رکھی تھی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے چھانٹنا تھا کہ ایمان والے کون ہیں اور کون ہیں جو اس طرح قائم، لیکن پھر بھی اوورآل دیکھا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہیں بھی چوٹ لگی ان کو بھی چوٹ لگی، اللہ تعالیٰ نے بالکل سر توڑ کے رکھ دیا ان کا جو کفر کرنے والے تھے، مومنین کو بھی چھانٹ کے رکھ دیا اسی ایک احد میں سے، ایمان والوں کو بھی چھانٹ کے رکھ دیا اسی ایک احد میں سے، کفار کو بھی سبق مل گیا احد سے، اور جو کمزور مسلمان تھے ان کو بھی سبق مل گیا کہ کمزوری دکھاؤ گے تو اس کا نتیجہ بھی پھر ہوگا۔ ام حسبتم، کیا سمجھتے تھے تم نے یہ سمجھا ہے ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، تو دیکھیں ذرا ہمارے لیے کیا سبق ہے جی، کیا یہ سمجھتے ہو تم کہ ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ان تدخلوا الجنہ کس سے مخاطب ہے براہ راست اللہ؟ سب سے پہلے اصحابہ کرام سے براہ راست، ہم بیٹھ کے ان کی اتباع میں پڑھ رہے ہیں، سبق ہمارے لیے بھی ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ اللہ یہ ابھی معلوم ہی نہ کرے، ولما یعلم اللہ بین الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کون صحیح معنی میں اس کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے، وہ جو بھی حکم ہو، اس کا حکم میدان میں نکلنا ہوگا تو وہ بھی جد و جہد ہے، یہی جد و جہد ہے، اس کا حکم جس معاملے میں جو بھی ہے وہ جد و جہد اس معاملے کی ہے، اس نے میدان میں نکلنے کو کہا ہے تو میدان میں نکلنا ہی جد و جہد ہے، اس کو بدلنے کی ہرگز نام سوچیں نہ کبھی، اس کی کوشش کریں کہ جب وہ میدان میں نکلنے کو کہہ رہا ہے اس وقت جد و جہد بنا لیں کتاب پڑھنے کو، اور جب وہ کتاب پڑھنے کو کہہ رہا ہے اس وقت جد و جہد بنا لیں سو جانے کو، تو جس کام کو اس نے جس طرح کرنے کو کہا ہے یہی جد و جہد ہے، یہی اس کے راہ میں نکلنا ہے، تو جب یہ نکلو گے اور صبر پہ رہو گے جبھی تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر رہا ہے تاکہ یہ معلوم کر ساری حکمتیں کھول کے بیان کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اور یاد کرو کہ تم کیا کر رہے تھے، تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں موت مل جائے اللہ کے راستے میں، وَأَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تمہارے سامنے آ گئی بالکل، جس کو تم دیکھ بھی رہے تھے اور آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے تھے، تو پھر وقت آیا نا تو تمہارے اندر تم چاہتے تھے کہ اللہ ہمیں، مسلمان اصحاب کرام دعائیں مانگتے تھے یا اللہ تیری راہ میں نکلیں اور تیری راہ میں موت ملے، کہہ رہا آ گیا تھا وہ وقت، تو یہ وقت مجھے لانا تھا، تمہیں اس پہ عمل بھی کروانا تھا، تم سے صبر بھی چیک کرنا تھا، تقویٰ بھی چیک کرنا تھا، تاکہ وہ سب کچھ جو تمہاری دعائیں سامنے آ سکیں، سارے سبق تمہیں مل سکیں۔ اب دیکھیے جی ہم کیا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ جو محمد ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، کیسے؟ جیسے ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزرے، ایسے ہی تو رسول ہیں یہ اللہ کے۔ افہم ماتا او قتلا، اگر ان کو موت آ جائے، میرے آخری رسول کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سبق دیکھیں کیا ہمارے لیے،
یہ محمد بھی اللہ کے ویسے ہی رسول ہیں جیسے ان سے پہلے کے رسول گزرے. اگر ان کو موت آ جائے او قتلا یا ان کو قتل کر دیا جائے. احد کا بیک گراؤنڈ ہے نا کہ مسلمانوں کے پیر اکھڑے تھے جب انہوں نے دیکھا نبی وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے, ان کو نقصان پہنچا. او قتلا انقلبتم علی اعقابکم, تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر, گھوم جاؤ گے. قلب پلٹنے والا, علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پہ گھوم جاؤ گے تم. ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا, جو بھی اب پلٹ گیا اور پلٹ کے اس نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا, فلن یضر اللہ شیئا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا وہ, اللہ کا وہ کوئی بس یجزی اللہ الشاکرین. کیا ہے سب مطلب؟ شاکرین کے لیے جزا ہے. بس اللہ کی جزا کس کے لیے؟ اللہ کا بہترین بدلہ ان کے لیے جو شکر کرنے والے ہوں. وما کانا لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا, کسی نفس کے لیے موت مقرر ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اس کا حکم جاری کر رکھا ہو اور اس کی کتاب میں وہ درج ہو, یعنی کہ اس کتاب میں جس نے احکامات جس میں درج ہیں, مؤجلا اس وقت اسی وقت ہوگا. کیا بتا رہا ہے اللہ؟ اگر میں نے تمہاری موت میدان میں لکھی تھی تو بستر پہ نہیں آئے گی, اور اگر تمہاری موت تمہاری بستر پہ آنی ہے تو کسی میدان میں نکل جاؤ, بچ کر ہی واپس آؤ گے. ہم جہاں بیٹھے ہیں ہم سے کچھ کلومیٹر دور ایک جہاز گر گیا پورا 2-3 سال پہلے. 98 لوگ شاید اللہ کو پیارے ہو گئے, 2 لوگ صحیح سالم اس جہاز میں سے بچ گئے, آج تک حیات ہیں. ایک تو بینک آف پنجاب یا بینک آف کہاں کے وہ گورنر بھی ہیں, ہم سب جانتے ہیں. تو وہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق. پورا جہاز گرا, کوئی نہیں بچا, 2 کو بچا کے بھی دکھایا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ موت کا لفظ تو ہر نفس کے لیے میں نے موت بالکل قانون کے تحت لکھ رکھی ہے. لہذا اگر اللہ کی راہ میں نکلنے سے اس لیے ڈر رہے ہو کہ موت سے بچ جاؤ گے تو کیا ہے تمہاری سمجھ, کیا ہے تمہاری عقل؟ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, جو دنیا کے لیے کوئی بدلہ چاہتا ہو اس کو دنیا میں ملے گا. وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ, اور جو کہ آخرت میں کوئی بدلہ چاہتا ہے, ثواب چاہتا ہے, نُؤْتِهِ مِنْهَا, اس کو بھی وہ لازمی ملے گا. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور کیا بات ہے جی, اللہ تعالیٰ شکر کس کے لیے ہے؟ بدلہ دے کے ہی رہے گا اللہ تعالیٰ ان کو جو شکر کرنے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمارے ذوق و شوق کو بڑھاتا رہے. دیکھیں اسی طرح بڑھیں گے, تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو اپنا یاد کا احساس بڑھ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سر